بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیوبند کے گلشن کا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا، ظلم و ستم کا جوبن پھر بھی نہ حق چھپایا، دیوبند کے گلشن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں اس شخص کا مقام مرتبہ جو بندہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ کے توحید کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے میدان میں آتا ہے اور لڑتا ہے، وہ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اسے مردہ نہ کہو جو میرے راہ میں قتل کیا گیا ہو، اموات وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو جو بندہ کفار کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے لڑے، کفار اگر اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیں تو ظاہری بات ہے جب گردن تن سے جدا ہو جائے تو پھر روح بھی نکل جاتی ہے۔ تو ادھر قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اسے آپ مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اسے قبر کے اندر بھی رکھا جاتا ہے، اس میں نہ کسی کا اختلاف ہے نہ اس چیز کا کوئی انکاری ہے، اسے قبر میں بھی رکھا جاتا ہے، اس کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، اور اس کی بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کی بیوی آگے نکاح بھی کر سکتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر اس کی بیوی حاملہ ہے، جب اس کا وضع حمل ہو جائے گا اس کے بعد، یا عام عورت ہے اگر اس کا شوہر فوت ہوا ہے تو اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہوگا، وضع حمل نہیں ہوگا، تب تک وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اگر اس کے علاوہ حمل وغیرہ نہیں ٹھہرا ہوا، اگر کوئی خاوند فوت ہو گیا یا کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو اس کی جیسے عدت ہے 4 ماہ 10 دن، لیکن وہ 4 ماہ 10 دن جو ہے اس گھر کے اندر رہے گی، بطور شدت بہت زیادہ مجبوری کے وہ باہر نکل سکتی ہے، نہیں تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلے۔ یہ تو پہلے آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے رواج تھا، جس عورت بیچاری کا شوہر فوت ہو جاتا اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے 4 مہینے 10 دن، اس کا پیشاب بھی وہی کرے، پخانہ بھی وہی کرے، کھائے بھی وہی، ایک کھڑکی ہوتی تھی چھوٹی سی، جیسے بس استغفر اللہ کتے کو کھانا پھینکتے ہیں ایسے پھینک دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یہ منحوس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مجھے بتاؤ 2 دن بندہ نہ نہائے اس کی کیا حالت ہے؟ وہ بیچاری 4 مہینے 10 دن ایک کمرے کے اندر، پیشاب بھی ادھر ہے، سب کچھ ادھر ہے، پڑی رہتی تھی۔
تاریخ کی کتابوں میں کہ لکھا ہے جس وقت اسے باہر نکالتے تھے اس کی اتنی بدبو ہوا کرتی تھی، کوئی جانور بھی اس کے ساتھ باندھ دے تو وہ جانور اس بدبو کی وجہ سے مر جاتا تھا۔ یہ عورت کا مقام تھا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کتنا مرتبے ملے، کتنا مقام ملے عورت کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی یہ عورت جو ہے باہر بازاروں میں پھرانے اور دکھانے کی چیز نہیں ہے، اسے گھر میں بٹھاؤ۔ جس طرح ہم کسی مردہ عورت کا منہ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، کوئی مرد ہو تو ادھر مجمع کے اندر رکھ دیتے ہیں، بار بار لوگ آ کے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی عورت کا منہ کبھی نہیں دکھاتا، ہر کوئی عورت کو ڈھانپ کے رکھ دیتا ہے۔ بھئی جس طرح مردہ عورت نہ دکھانے کے بارے میں یہ حکم ہے تو خدا کی قسم زندہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، زندہ کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ آج کیا ماحول بنا ہوا ہے، مرد تو باہر نکلے گا کپڑے پورے ہیں، عورت نکلتی ہے کپڑے پورے نہیں ہیں۔ جاؤ بازاروں کے اندر دیکھو، جاؤ پاکستان کی مختلف قسم کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، یہ ہاکی کی ٹیم ہے لڑکی کی، یہ اپنا کرکٹ کی ٹیم ہے۔ بھی خدا کے بندے یہ کدھر ہم چلے گئے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں اتنا عزت دی، ہماری ماں بہن کو آج یہ جو بنے پھرتے ہیں نا روشن خیالی کے درس دیتے ہیں، عورت کو اس کا مقام ملنا چاہیے، آزادی ملنی چاہیے۔ کون سی آزادی؟ اسلام کو اٹھا کے دیکھو، اس سے پہلے عورت کا کیا حشر تھا اور اسلام آنے کے بعد عورت کو کیا مقام ملا ہے۔ وہی بے حیائی تم پھیلانا چاہتے ہو۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک بھائی اپنی بہن کو خود بنا کر سنوار کر گلی کے اندر کھڑا ہو جاتا تھا، گزرنے والوں کو آوازیں لگایا کرتا تھا، او میری بہن خرید لو، او میری بہن خرید لو۔ اور اتنا تک لکھا ہے کہ وہ اپنی بہن کا حسن بیان کرتا تھا، میری بہن کا سینہ ایسا ہے، اس کی کمر ایسی ہے، اس کی پنڈلی ایسی ہے، اس طرح کھڑے ہو کر آوازیں لگایا کرتے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ درس دیا، عورت کوئی منڈی کے اندر بیچنے والی چیز نہیں ہے، اس کا ایک مقام ہے، ماں ہے تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، بہن ہے تو اس کی عزت کرو، بیوی ہے تو وہ تمہاری عزت ہے، تمہاری غیرت ہے۔ یہ سارے مقام اللہ نے دیے ہیں اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ اب کوئی اگر اللہ کے راہ کے اندر قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اسے ہم زندہ کہتے ہیں، مردہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہمارا اکابرین علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کی جو زندگی ہے وہ زندہ ہے، وہ حیات ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی قبر مبارک کے اندر، اپنے روزے کے اندر زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور بہت ساری بخاری شریف کی احادیث ہے، مختلف اصحاح ستہ کی کتابوں کے اندر احادیث مبارک موجود ہے اور بڑے مضبوط قوی راویوں کے ساتھ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہو کر درود پڑھتا ہے تو آپ خود جواب دیتے ہیں، اگر پوری روئے زمین پر کہیں بھی پڑھتا ہے تو اللہ نے اس زمین کو فرشتوں سے بھر رکھا ہے، وہ فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک ان درود کو پہنچا دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، اس بندے کا نام، اس کے باپ کا نام، کہ اس نے آپ پر ہدیہ بھیجا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ، اچھا بعض اب ایسا ایک فرقہ نکلا ہوا ہے جو انبیاء کی حیات کا بھی منکر ہے، وہ کہتے ہیں انبیاء بھی زندہ نہیں ہوتے۔ جب اللہ ادھر فرما رہے ہیں شہید زندہ ہے تو انبیاء بطریقہ اولا زندہ ہوں گے۔ ہاں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیبر کے موقع پر ایک زینب نامی عورت تھی جس نے بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا کر دیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی تھے، ابو مرارہ وہ صحابی ہیں، وہ فرماتی ہیں جس وقت میں اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد میں آیا مسجد نبوی کے اندر، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں سوئے ہوئے ہیں، تو آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے۔ اس وقت رات بھی 14ویں کا رات تھا، 14ویں کی رات تھی، چاند بھی اوپر چمک رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحن میں سوئے ہوئے، آپ کا چہرہ بھی چمک رہا تھا، اور اس چمک کی وجہ سے مسجد نبوی کی دیواریں بھی ایسے پھولی ہوئی اتنا خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بار بار اس چاند کو بھی دیکھتا تھا، نیچے سوئے ہوئے زمین پر محمد سے مکھڑے والے چاند کو بھی دیکھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم لوگوں، اس چاند کے اندر تو مجھے دراٹ اور چھائیاں نظر آتی تھی، اس چاند کے اندر نظر نہیں آتی تھی۔ اتنا اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو حسن سے بخشا تھا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب قبر کے اندر جسم کو رکھا جاتا ہے تو وہ روح جو ہے وہ آ کے جسم کے اندر مل جاتی ہے۔ اس طرح بندے کی حیات ہے، پھر سوال و جواب، اس کے بعد اگر نیک ہے تو وہ جنت جائے، اور اگر بد ہے تو اس کو سزا بھی ملتی ہے۔ اگر جسم کے اندر روح واپس نہ آئے تو پھر بعض کہتے ہیں وہ جی روح تو چلی گئی، نکل گئی، وہ تو مر گئی، ختم ہو گئی۔ نہیں بھائی، روح نکل جاتی ہے تو وہ واپس جسم کے اندر آتی ہے۔ جب جسم زندہ ہوگا تو تب وہ اپنا عذاب محسوس کرے گا، جزا محسوس کرے گا۔ جب جسم زندہ نہیں ہے تو وہ کیسے محسوس کرے گا؟ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو بھی صحیح عقیدہ اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم سبحان جزا اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا صلی اللہ تعالی اجمعین برحمتک۔